حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی روشنی میں ایک عقیدے اور توحید کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام توحید تھا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سورہ الانعام آیت 676 سے 79۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے تارے، چاند اور سورج کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ سب غائب ہو گئے تو کہا، میں ان چیزوں سے بالکل الگ ہوں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ توحید کی یہ دلیل بہت عقل مندی سے دی گئی تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو چیزیں خود غائب ہو جاتی ہیں وہ رب نہیں ہو سکتی۔ 2 بت شکنی، بتوں کو توڑنا۔ سورہ الانبیاء آیت 21-57 سے 67۔ جب ان کی قوم ایک تہوار میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت مورتیاں توڑ ڈالے، بس ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ لوٹے تو غصے میں بولے، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو ان کی مورکھتا کا احساس دلایا کہ جو بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ 3 آگ میں ڈالا جانا۔ سورہ الانبیاء آیت 21-68 سے 70۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تو لوگوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو۔ تب اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ 4 پتا آزر سے بات چیت۔ سورہ مریم 19-41-48۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتا آزر کو نرمی سے سمجھایا، ابا جان، آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کسی کا بھلا کر سکتی ہے؟ انہوں نے آگے کہا، ابا، مجھے ایسے علم کا پتہ چلا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن جب ان کے پتا نے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور اب میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ ظالم بادشاہ نمرود سے مقابلہ۔ سورہ البقرہ 2:258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا ایک گھمنڈی اور ظالم بادشاہ سے ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ وہ کسی قیدی کو رہا کر کے اور ایک نردوش کو مار کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے پشچم سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، یعنی وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے پایا۔ یہ دلیل لاجک اور عقل پر تھی جس نے نمرود کی باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ 6 مردوں کو زندہ کرنے کی دعا، 4 پرندوں کا واقعہ۔ سورہ البقرہ 2:260۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو ہے مگر دل کو تسلی چاہیے۔ تب اللہ نے فرمایا، 4 پرندوں کو لو، انہیں ذبح کاٹ کرو، ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔
फिर उन्हें अपने पास बुलाओ, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। यह वाक़या अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। 7 हिजरत, अल्लाह के हुक्म से तबलीग। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर अपनी वतन छोड़ दी। वो अपनी पत्नी हजरत सारा के साथ फिलिस्तीन शाम चले गए। बाद में उन्होंने अपनी दूसरी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीराने में अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। इसी जगह पर जमजम का चश्मा निकला और मक्का आबाद हुआ। 8 ज़िब्ह-ए-अज़ीम, बेटे की कुर्बानी का इम्तिहान। सूरह अस-साफ़ात 37, 100-111। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब बेटा बड़ा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह उन्हें बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़िब्ह कर रहा हूं। तुम क्या कहते हो? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है वो कीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िब्ह करने के लिए छुरी चलाई तो अल्लाह ने रोका और कहा, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हमने बेटे की जगह एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए दे दिया। यही वाक़या ईद-उल-अज़हा और कुर्बानी की बुनियाद बना। 9 खानाए काबा की तामीर। सूरह अल-बकरह 2, 125-129। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा शरीफ की तामीर की। जब वो दीवारें ऊंची कर रहे थे तो ये दुआ करते जा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी यह सेवा कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। यह तामीर तौहीद और इबादत का मरकज़ बनी। 10 अल्लाह का खलील, दोस्त बनना। सूरह अन-निसा 4, 125। कुरान कहता है, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया। यह रुतबा सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला। खलीलुल्लाह। 11 अपनी उम्मत के लिए दुआ। सूरह अल-बकरह 2, 128। ऐ हमारे रब, हमें मुसलमान बनाया और हमारी औलाद में से भी मुसलमान पैदा कर। हमें हमारी इबादत के तौर तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहमत वाला है।